الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر هو الذی ارسل رسوله بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ رب ذوالجلال کے فضل اور خلق کائنات کی دی ہوئی توفیق و عطا سے ہم سب کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ خلق کائنات صحیح معنوں میں اس کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت الہیہ میں اپنا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 30 روزہ فہم دین کورس جس کو ایک ترتیب کے ساتھ ہم مرحلہ وار اور مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آج 14 رمضان المبارک 1443 ہجری بمطابق 16 اپریل 2022 بروز ہفتہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مسلک حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس موضوع کو بیان کرنے کی وجہ اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اور مختلف جگہوں پہ نجدیت اور خارجیت اور اہل الحدیث غیر مقلد جو لوگ ہیں وہ رفع الیدین کے مسئلہ کو لے کر یہ دلیل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سادہ نو عوام کو ان کا ذہن بناتے ہیں کہ جن کی آپ 11ویں شریف مناتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ تو نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھتے تھے، تو اس کی حقیقت کیا ہے کہ وہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، اور اگر پڑھتے تھے تو پھر حنفی اہل سنت و جماعت وہ نماز میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور اسی طرح 2 رکعتوں کے بعد کہ صرف شروع میں ہی رفع یدین کیا جاتا ہے اور باقی پوری نماز میں سلام پھیرنے تک کوئی رفع یدین جو ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ یہ آج ہمارا موضوع ہے اور اس پہ ہم نے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں تاکہ دین کے پیغام کو حقیقی معنوں میں سمجھا جا سکے، اور یہ جو اہل سنت و جماعت کے اوپر ایک بلیم ہے اور یہ ایک اعتراض ہے، اس کا تسلی بخش جواب جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھا جائے تاکہ قوم جو ہے وہ نیوٹرل ہو کر اس بات کی وضاحت کو سمجھ کر حق کا رستہ اختیار کر سکے۔ کیونکہ رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دین جو ہے یہ قیامت تک غالب کرنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے بعد یہ ڈیوٹی ہے ہر ایک کلمہ گو مسلمان کی کہ وہ دین کے پیغام کو اگلوں تک آسان طریقے کے ساتھ پہنچائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امام الاولیاء ہے، اور جو ولیوں کا مقدس گروہ ہے ان میں ایک منفرد اور ایک ممتاز شخصیت کے طور پہ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ 470 ہجری یا 471 ہجری یہ آپ کا تاریخ پیدائش کا سال ہے، 2 روایات ملتی ہیں، اور اس میں 470 ہجری جو ہے اس کو زیادہ تقویت حاصل ہے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں،
حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی آپ کے والد محترم ہیں، اور باپ کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ جن کا نام فاطمہ ہے، اور وہ بیٹی ہیں حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ کی، یعنی کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ صومعی کے نواسوں میں سے ہیں، اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں۔ تو یہ دونوں متبرک اور مقدس نسبتیں آپ کو حاصل ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ کے اپنی وضاحت اور اپنے بیان کے مطابق آپ کی پیدائش جیلان میں ہوئی، اور 18 سال کی عمر میں آپ بغداد شریف میں تشریف لائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ نے قرآن مجید برہان رشید حفظ کیا، اور اس کے بعد جو دین کے سارے بنیادی علوم ہیں ان کو سیکھا، اور ان کو سیکھنے کے بعد آپ جو ہے وہ بیٹھ نہیں گئے، یا آج کے پیروں کی طرح آپ نے رویہ نہیں بنایا کہ علم، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے ہمارے جو صاحبان حضرات ہیں، پیر حضرات، وہ پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھ لیں تو پھر اس کی تبلیغ میں سستی اور کوتاہی کرتے ہیں۔ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ان کا یہ عمل مشعل راہ ہے ان تمام ہستیوں کے لیے جو بیعت کرواتے ہیں، کرتے ہیں، اور ایک مسند کے اپنے آپ کو وارث سمجھتے ہیں۔ آپ نے 33 سال مسلسل علم دین پڑھایا۔ آپ کے پوتے حضرت ابو الفتح سلیمان وہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جی ابو عبداللہ عبد الوہاب بن شیخ الاسلام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سے انہوں نے سنا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ہفتے میں 3 مرتبہ واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے اجتماعی طور پہ، اور 40 سال تک آپ نے واعظ فرمایا۔ یہ 2 روایات ہو گئیں، ایک 33 سال والی اور ایک 40 سال والی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ کی گفتگو میں انتہائی اعلیٰ درجے کی تاثیر تھی، اور 500 سے زائد علماء آپ کی واعظ و نصیحت کی مجلس میں لکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے، یعنی جو گفتگو آپ فرماتے تھے وہ مکمل اس گفتگو کو تحریر فرما رہے ہوتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ کے دست حق پرست پر سینکڑوں یہود و نصارہ نے کلمہ پڑھا، اور اپنا جو باطل مذہب ہے اس کو چھوڑ کے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کیا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زائد وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے تھے رستے سے اور گمراہی کی دلدل میں پھنس چکے تھے، میرے دست حق پرست پر بیعت کر کے بھلائی کے رستے پر گامزن ہوئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ محی الدین کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والے۔ اب اس کی بھی ایک بہت بڑی خلش ہے غیر مقلدین کو، کہ جن کے ہاں اپنے علاوہ باقی سارے پوری دنیا کے جو کلمہ گو حضور کے غلام ہیں وہ ان کو مشرک ڈکلیئر کرتے ہیں، اور ان کے لیے کسی قسم کا کوئی نرم گوشہ وہ نہیں رکھتے کہ آپ جو محی الدین کہتے ہیں کہ دین کو زندہ کرنے والے، تو یہ تو بہت بڑا شرک ہے۔ لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ نے بذات خود اس کی جو ہے وہ وضاحت فرمائی کہ محی الدین مجھے کیوں کہا جاتا ہے۔ جس وقت آپ سے پوچھا گیا کہ آپ خود وضاحت فرمائیں کہ یہ لقب آپ کو کس نے دیا اور پھر کب دیا۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ حضرت شیخ بزار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے یہ سوال کیا، پوچھا کہ محی الدین نام پڑھنے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ ایک سفر سے واپسی پر جمعے کے دن 511 ہجری میں بغداد کی طرف آ رہا تھا تو رستے میں ایک بیمار آدمی کو دیکھا جس کے چہرے کا رنگ متغیر تھا، یعنی کہ بدلا ہوا تھا بیماری کی وجہ سے، اور وہ شخص انتہائی دبلا پتلا یعنی کمزور حالت، لاغر حالت میں تھا۔ تو جس وقت میرا اس شخص کے پاس سے گزر ہوا تو اس دبلے پتلے لاغر کمزور آدمی نے مجھے دیکھ کر سلام کیا، السلام علیکہ یا عبد القادر۔ تو میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ تو جس وقت میں نے اس کو سلام کا جواب دیا تو میری طرف متوجہ ہو کر وہ شخص جو ہے کہنے لگا کہ آپ مجھے بٹھا دیں۔ تو میں نے ان کی معاونت کی اور ان کو بٹھا دیا تو ان کا جسم آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا، یعنی کہ پہلے کمزور تھے، صحت مند ہو گئے۔ جس وقت ان کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے بٹھا دیا تو ان کا جسم فرماتے ہیں کہ بڑھنا شروع ہو گیا، اور مجھے خود ہی انہوں نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ یعنی وہ جو بوڑھا شخص تھا جس کی آپ نے معاونت کی تھی۔ کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرمانے لگے کہ میں تو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں۔ تو ان بزرگوں نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ میں دین اسلام ہوں اور آپ کی وجہ سے مجھے دوبارہ زندگی ملی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین معاذ اللہ پہلے فوت ہو گیا تھا، دین تو موجود تھا، لیکن دین کے اندر اتنی خرافات اور اتنی بدعات اور اتنی رسومات اور اتنی باطل چیزیں داخل ہو چکی تھیں کہ جس کی وجہ سے دین کی جو اصل شکل ہے اس کا دھندلا پن جو ہے وہ بہت زیادہ تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کو رب ذوالجلال نے اس قدر فیض کا اور فیوز و برکات کا سرچشمہ بنایا کہ آپ کی ذات کی وجہ سے وہ ساری باطل رسومات، وہ ساری بدعات، وہ ساری خرافات، وہ ساری بد عقیدگی کہ انہوں نے اپنے علم سے جو رب ذوالجلال نے ان کو علم عطا فرمایا تھا، اور 70 سے زائد دروازے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے میرے اوپر علم لدنی کے کھول دیے، تو اس علم کی طاقت سے آپ نے ان باطل رسومات کا ازالہ کیا اور ان کو ختم کیا۔ یہ جس وقت ساری صورتحال بنی تو اس وقت آپ کو یہ لقب ملا محی الدین کا، کہ آپ دین کو لانے والے نہیں ہیں، لانے والے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن آپ محی الدین ہیں، یعنی دین کو زندہ کرنے والے، دین میں تجدیدی کارنامے سر انجام دینے والے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ کی علمی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں آپ 13 قسم کے علوم و فنون میں گفتگو فرماتے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جس وقت قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت سماعت فرماتے تو زاروں قطار آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ آپ کے پوتے اور بہجت الاسرار کے اندر آپ کے مریدین میں سے جو سب سے زیادہ خلفاء کی صف میں شامل تھے اور بہت زیادہ قریب تھے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ 7 قراتوں میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے۔ یعنی ایک تو ہے نا روایت حفص جو بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان یعنی کہ ایشیائی ممالک میں جو حفص روایت رائج ہے،
جو امام عاصم کوفی تابی سے اور زیر بن حبیش الاسدی سے اور عبداللہ بن حبیب سلمی سے اور ابی بن کعب سے اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہوئی بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچتی ہے، اور پھر آگے بواسطہ جبریل خود خالق کائنات رب ذوالجلال تک پہنچتی ہے۔ یہ روایت حفص ہے۔ اس سے ہٹ کے بھی 6 ایسی روایات ہیں، ایسی قرات ہیں کہ جن میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، تو آپ کو 7 قرآن مجید کی قراتوں پر عبور حاصل تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، آپ کا پیچھے اگر خاندان دیکھا جائے، والدہ کو، والد کو، تو وہ بھی ولی تھے، یعنی آپ کی جو والدہ محترمہ تھیں فاطمہ ام الخیر آمۃ الجبار، وہ بہت بڑی صوم و صلات کی پابند اور ولیہ تھیں، اور سلوک کی کئی منازل انہوں نے طے کی ہوئی تھیں، اور آپ والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہیں۔ تو اسی بنیاد پہ رب ذوالجلال نے اپنے علم ازلی میں یہ تھا کہ آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمانا تھا، اور لاکھوں لوگوں کو آپ کے فیض سے مشرف کرنا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرزند ارجمند کو رب ذوالجلال نے اتنی صلاحیتیں عطا فرمائیں کہ آپ محی الدین اور اس کے بعد امام ربانی اور اس کے بعد امام الاولیاء جیسے عظیم القابات سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہمارا مین مدعا ہے، یعنی کہ مسلک آپ کا کیا ہے؟ کیا آپ حنفی ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، یا آپ غیر مقلد ہیں؟ یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ان 4 ائمہ حضرات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور ایشیا میں سب سے زیادہ جس امام کو فالو کیا جاتا ہے فقہی اعتبار سے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یعنی کہ ان کے فالوورز کو حنفی کہا جاتا ہے۔ غیر مقلدین کا یہ اعتراض ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ تو آپ کو غوث بھی نہیں مانتے، بلکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو جو غوث اعظم کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کہنے والا پکا مشرک ہے۔ ان کی نظر میں ایسا بندہ مومن ہی نہیں کہ غوث اعظم مخلوق میں سے کسی کو کہنے کی وجہ سے، حالانکہ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ غوث اعظم جو آپ کا نام کے ساتھ لقب بولا جاتا ہے، ہرگز اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح فریاد رس سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح کہ رب ذوالجلال کو فریاد رس سمجھا جاتا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال کے جو نام ہیں وہ توقیفی ہیں، اور وہ قرآن و سنت میں ذکر کر دیے گئے ہیں کہ اللہ کو ان کی صفات کے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے تو اپنے نام توقیفی بنائے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے وہ اپنے وجدانی کیفیت کے اعتبار سے رب کو اس نام سے بلانا چاہتا ہوں، نہیں۔ جس طرح کے ایک مثال بیان کی جا سکتی ہے، عربی میں ایک لفظ ہے مبلغ، جس کا معنی ہے پہنچانے والا یا تبلیغ کرنے والا۔ تو مبلغ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بولا جا سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ پہنچانے والا ہے، اور اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو دین مکمل پہنچانے والی بھی حقیقت میں جو ذات ہے وہ ذات خدا ہے، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ مبلغ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے اپنے بندوں کی، اور لیڈر کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، لیڈ کرنے والا۔ تو کبھی کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو لیڈر کہہ کے بلایا جائے، کیونکہ لیڈر کا لفظ مخلوق پہ بولا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پہ یہ 2-3 مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ حقیقت میں لوگوں کو گائیڈ ہی غلط کیا جاتا ہے۔ جو ہماری سادہ سی عوام ہے ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم غوث اعظم کہتے ہو لہٰذا اس کا معنی فریاد رس ہے، تو فریاد رس تو اللہ کی ذات ہے، حالانکہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر کئی ایسی درجنوں مثالیں موجود ہیں کہ رب ذوالجلال نے ایک ہی لفظ کو اپنی ذات کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔
اور اسی لفظ کو اپنے نبی اور اپنے پیارے بندوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، شرک نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بات کو سمجھنے میں فرق ہے کہ رب ذوالجلال فریاد رس ہے ذاتی طور پہ، اور جو رب کے بندے ہیں وہ جب کسی کی فریاد کو پہنچتے ہیں تو وہ ذاتی طور پہ نہیں بلکہ اللہ تعالی کی عطا سے پہنچتے ہیں۔ تو خالق اور مخلوق میں جو ایک بنیادی اور ایک مین فرق ہے، اس کو سمجھے بغیر کسی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانا یہ بہت بڑی ایک ضلالت بھی ہے، رسوائی بھی ہے اپنے لیے، اور اس کے بعد حضور کے غلاموں کے ساتھ بہت ہی زیادہ یہ خیانت والا معاملہ ہے اور دین کے اندر تحریف والا معاملہ ہے، جو کہ دراصل یہود و نصارہ کا شیوا ہے۔ اگر ایسے علماء جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان باتوں کی بنیاد پہ کفر اور شرک کا فتویٰ جاری رکھیں گے تو وہ یہود و نصارہ کے قدموں کی پیروی کر رہے ہیں، وہ دین کی کسی قسم کی کوئی خدمت نہیں کر رہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ آپ جو ہیں وہ فرماتے تھے نماز کے اندر رفع الیدین، لیکن وہ غیر کے مقلد نہیں تھے۔ غیر کے مقلد ہو کے رفع یدین کرنا اور ہے، اور مقلد ہو کے رفع یدین کرنا اور ہے۔ وہ تو مقلد تھے، حنبلی تھے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی جو ایک دلیل ہے وہ میں ذکر کر کے آگے پھر اس کی مکمل وضاحت کر دیتا ہوں۔ آپ خود فرماتے ہیں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی دعا کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو، یعنی اپنی ذات کے بارے میں، از روئے اعتقاد و عمل امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مذہب پر خاتمہ فرمائے، یعنی عقیدے کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو چاروں فقہا ہیں، ان چاروں کا عقیدے میں کسی قسم کا کوئی آپس میں تضاد نہیں ہے، بگاڑ نہیں ہے۔ یعنی حنفی سنی ہے تو شافعی بھی سنی ہے، مالکی بھی سنی ہے، حنبلی بھی سنی ہے۔ تو عقیدہ اصل ہے، عقیدے کے لحاظ سے تو یہ چاروں برابر ہیں۔ آگے جو ان کے درمیان اختلاف ہے وہ عقیدے کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ عمل کی بنیاد پہ ہے، فقہ کے اعتبار سے ہے۔ تو جو فقہی اختلاف ہے اس کو فروعی اختلاف کہا جاتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کے پیروکار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو ایک حنفی بندہ، شافعی بندہ، مالکی بندہ کہ جو ان تینوں ائمہ کرام کی فقہ کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز کو جاری رکھے ہوئے ہے، وہ اعتقاد کی بنیاد پہ، کیونکہ اصل ایک ہے، امام احمد بن حنبل کے فالوور سے فیض حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ جو شریعت ہے اور جو طریقت ہے یہ جدا جدا دونوں لفظ ہیں، کہ شریعت ایک ہی ہے اور جو طریقت ہے وہ اصل نہیں۔ طریقت شریعت کے تابع ہے، شریعت طریقت کے تابع نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی ایسا بندہ جو طریقت میں ایسی چیز کو بیان کرے جو شریعت سے ٹکرا رہی ہو، قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہو، تو اس کی طریقت کو رد کر دیا جائے گا، اس کی طریقت کو مانا نہیں جائے گا۔ یہ بنیادی طور پہ کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ ضرورت ہے کہ عوام کے اوپر جو ہے وہ دھڑا دھڑ تھوک کے حساب سے شرک کا فتویٰ لگا دیا جائے۔ اولیاء کی محبت اور ان کی تعظیم اور ان سے فیض لینا یہ قرآن و سنت کا ایک بنیادی لیکچر ہے اور قرآن و سنت کی پیروی ہے۔ اس طرح ساری صدیوں میں ہوتا رہا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر 470 471 اور آگے 5ویں صدی، پھر آگے 6ٹھی صدی،
تو جتنے آپ کے خلفاء تھے، جتنے آپ کے مریدین تھے، اس وقت بھی یہ سلسلہ نہ ہوتا۔ تو آپ جو رفع یدین کرتے ہیں وہ حنبلی ہونے کی بنیاد پہ کرتے ہیں، یعنی آپ مقلد ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ تو مقلد ہو کے کسی امام کی فقہ کو فالو کر کے اس کے مطابق عمل کرنا یہ درست ہے، کوئی دوسرا اس کو ملامت نہیں کر سکتا۔ اور دلیل کے طور پہ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی زبان سے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک امام کی فقہ کو جو تسلیم کرنے والا ہے، دوسرا بندہ جو کسی دوسرے امام کی فقہ کا مقلد ہے، وہ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس مسئلے میں فقہاء کا اختلاف ہو، یعنی فقہاء جو ہے وہ کسی ایک مسئلے پر، جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک عاقلہ بالغہ لڑکی کا نکاح ولی کے بغیر جائز ہے، کہ سرپرست نہ ہو، لڑکی عاقل ہو، بالغ ہو، اور وہ خود اپنے لیے ایک خاوند کو منتخب کرے اور قاضی کے پاس چلی جائے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ولی کے بغیر اس کا نکاح درست ہے۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ولی کے بغیر لڑکی عاقل ہو کے بھی، بالغ ہو کے بھی اس کا نکاح باطل ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں ایسے موڑ پہ کہ اگر کوئی بندہ فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے اور وہ دلیل یہ دیتا ہے کہ یہ نکاح باطل نہیں ہے، درست ہے، ٹھیک ہے، حق ہے، کہ میں فقہ حنفی کا قائل ہوں، اور فقہ حنفی کے اندر جو ہے وہ عاقلہ اور بالغہ لڑکی کا نکاح ولی کے بغیر درست ہے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی کا مقلد اور امام احمد بن حنبل کا مقلد، یعنی جو دوسرے امام ہیں ان کا جو مقلد ہے وہ حنفی پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو امام صاحب تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو اس اختلاف کو بیان کر کے اور اس کی وضاحت کر کے خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک فقہ کا جو مقلد ہے وہ دوسری فقہ پر معترض نہیں ہو سکتا، اعتراض نہیں کر سکتا، انگلی نہیں اٹھا سکتا، چہ جائے کہ ایک غیر مقلد کسی مقلد کی دلیل کو اپنی دلیل بنائے، غیر کا مقلد کسی مقلد کی دلیل کو یا اس کے عمل کو اپنی دلیل بنا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو مقلد ہوتا ہے وہ ایک مستقل شجر سے پیوستہ ہوتا ہے، اور جو غیر کا مقلد ہے اس کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ سال پہلے سے اپنی روایات کو شروع کیے ہوئے ہے۔ حالانکہ حقیقت میں جو غیر کا مقلد ہے وہ بھی کسی نہ کسی کا مقلد ہوتا ہے لیکن تسلیم نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ غیر کا مقلد رفع الیدین جو کرتا ہے تو بخاری شریف کی حدیث کے مطابق کرتا ہے، تو بخاری کی حدیث کو فالو کر کے جب وہ رفع یدین کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تقلید کر رہا ہے، یہی تو تقلید ہے، اور تقلید کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہے جو جنات آ کے ہمیں بتائیں۔ اور امام بخاری وہ ہیں جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، تو جب کوئی بخاری شریف کی حدیث کو فالو کرے گا تو گویا کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ہی پیروی کر رہا ہے، اگرچہ زبان سے تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اور یہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ امام بخاری کا ذاتی طور پہ فقہی مسلک کیا تھا۔ اس کے لیے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی جو بالکل آسان فہم کتاب ہے تذکرۃ المحدثین، اس کا مطالعہ شروع والے پیجز کا بڑا زیادہ ضروری ہے۔ تو لہٰذا ایک مختصر سا نوٹ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد آج کی بات کو مکمل کرتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، تقلید کرتے تھے ان کی، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
جو فقہی مذہب ہے نماز کی ادائیگی کا، اس میں رفع الیدین ہے۔ لہذا یہ واضح ہوا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہو کر رفع یدین کر رہے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ میں رفع یدین نہیں ہے، تو ان کے پاس اپنے دلائل ہے اور امام احمد بن حنبل کے پاس اپنے دلائل ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک روایات تو دونوں ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع یدین کے ساتھ بھی نماز ادا فرمائی اور رفع یدین کے بغیر بھی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فوقیت دیتے ہیں اس عمل کو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بالکل آخری عمل مبارک ہے، جس پہ امت کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ مطلقاً حنفی رفع یدین کا انکار نہیں کرتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع یدین فرمایا لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا، اس میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درجنوں صحابہ اکرام کا ذاتی طور پہ عمل موجود ہے، گواہی موجود ہے۔ اگر کوئی فرقہ واریت کی بنیاد رفع یدین کو بناتا ہے تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں کہ ایک فروعی مسئلے کی بنیاد پہ فرقہ واریت کے بازار کو گرم کرنا یہ کوئی دانشمندی نہیں اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی دین کی خدمت ہے، جتنی دیر تک لفظ مقلد اور غیر مقلد کو نہ سمجھا جائے۔ اور یہ انتہائی بھونڈا قسم کا اعتراض ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی، اگر تمہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی غنیت الطالبین یا فتوح الغیب جو حاشیہ ہے اس کی دلیل رفع یدین والی قبول ہے، تو پھر کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہے تو غنیہ کے اندر ہی لیکن وہ غیر کے جو مقلدین ہیں ان کے خلاف ہیں، کیا تم ان باتوں کو بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ یقیناً نہیں۔ لہٰذا یہ ایک دھوکہ اور فریب کے سوا کوئی بات نہیں ہے۔ آج کی بات کو یہاں پر ہی مکمل کرتا ہوں اور اس بات کو آخر میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ طریقت میں حنفی ان کے مرید ہیں، شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت ایک ہی ہے اور طریقت شریعت کے تابع ہے، تو جب طریقت شریعت کے تابع ہے تو شریعت ایک ہے۔ ایک شریعت کے اندر رہتے ہوئے کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری لگوانا، اسی کو پیری مریدی کا ایک کنسپٹ کہا جاتا ہے۔ اور اگر طریقت تم سے کچھ ایسے کام کرواتی ہے جو شریعت سے ٹکراتے ہیں تو وہ طریقت باطل ہے، جس طرح کے مکتوبات شریف کے اندر حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اس کی مکمل ڈیٹیل بیان کی ہے۔ آج تک اتنا ہی، اپنا بھی خیال رکھیے اور موت سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کیجئے، سارے ولیوں سے پیار کیجئے اور یہ دعا کیا کریں۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی اس قدر مضبوطی کے ساتھ سنیت کی تبلیغ کرتے تھے، آپ نے دفتر دوم مکتوبات شریف کے اندر مکتوب نمبر 67 میں یہ لکھا کہ ہر بندے کو نماز کے بعد اور ہر نیک کام کے بعد دعا کرتے وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب ذوالجلال مجھے مرتے دم تک اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ قائم رکھے، کیونکہ سارے فقہا اور ان کے فالوور سنی ہیں۔ سنی ایک شارٹ ورڈ ہے، یعنی کہ اہل سنت و جماعت، جس طرح کہ ابن ماجہ ہے، سواد اعظم کا معاملہ ہے اور 73 فرقوں کی حدیث والا معاملہ ہے، اس کا حوالہ چاہے ترمذی شریف کے حوالے سے ہو اور پھر بالآخر الکامل کی جلد نمبر 8 کا حوالہ ہو کہ حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود کربلا میں کہہ کے گئے، انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل سنہ۔ تو صحابہ اکرام سے لے کے آج 1443 ہجری تک جو چیز ہمیں اولیاء کی صف میں، وہ داتا صاحب ہوں، خواجہ صاحب ہوں، حضور بابا فرید الدین ہوں، خواجہ نور محمد مہاروی ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، پیر مہر علی ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں،
پیر پٹھان ہو، شاہ سلمان توسوی ہو، ان تمام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جس شجر پہ یہ پھول ہمیں نظر آتے ہیں اس شجر کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا، اور یہ وہ شجر ہے کہ جن کی جڑوں کو جو پانی ہے وہ سیدھا مدینہ شریف سے آتا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو اپنا عقیدہ بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔